السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو یہ بات بتلاؤں گا کہ شادی کے بعد خوش رہنے کے لیے کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کو اگر اختیار کیا جائے تو انسان شادی کے بعد خوشحال والی زندگی گزارے، گھر والے بھی خوش رہیں، بیوی بھی خوش رہے، بچے بھی خوش رہیں اور ہم بھی پرسکون رہیں، اطمینان سے رہیں، چین سے رہیں۔ تو خوشی میں دوبالا کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، خوشحالی لانے والی کون سی چیزیں ہیں، کن باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان 3 باتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، ان 3 باتوں کے اختیار کریں۔ انشاءاللہ یقینی بات ہے 100% آپ شادی کے بعد پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ کی بیوی، آپ کی ہونے والی شریک حیات بھی آپ کی قدر کرے گی، عزت کرے گی اور آپ بھی گھر کے اندر پرسکون رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی پرسکون رہیں گے، آپ کے اہل و عیال بھی، آپ کے سسرال والے بھی سارے کے سارے پرسکون اور خوشحال رہیں گے۔ صرف 3 باتیں جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو اختیار کرنی ہے، صرف 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی آپ والدین کی مرضی سے کریں، اپنی مرضی بالکل نہ چلائیں۔ آپ پسند ناپسند بتا سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے جس طرح آج کل چلن چل رہا ہے، جس طرح آج کا رواج ہو رہا ہے کہ اگر کسی سے آنکھ میں ٹکا ہو گیا اور جو ہے اسی کو لے کر بھاگ گیا، کورٹ میرج کر لیا اپنی پسند سے، سارے منع کر رہے ہیں گھر والے، رشتہ دار، یار دوست، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی سے اس طرح قدم اٹھا رہا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس کی وجہ سے زندگی خراب ہو جاتی ہے، وہ کبھی سکون والی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ میرا نظریہ تو یہ ہے آپ اپنے والدین کی مرضی سے قدم اٹھائیں، والدین کی مرضی سے شادی کریں، لڑکا ہو یا لڑکی، والدین کی مرضی سے شادی کرے، جہاں والدین کہیں، جہاں بڑے کہیں، جہاں ہمارے رشتہ دار کہیں، جہاں ہمارے لیے رشتہ کرنا، شادی کرنا ہمارے بڑے مناسب سمجھیں، وہاں پر ہم راضی ہو جائیں، خوشی کے ساتھ شادی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ سدا خوش رہیں گے۔ والدین ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے جہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ رشتہ ہماری نظر میں، خود کی نظر میں اگر وہ مناسب سمجھ رہے ہیں، ہماری نظر میں اگر 19 بھی ہے، تھوڑا سا فرق بھی ہے تو بھی ہم ہاں کر دیں۔ والدین کی مرضی میں ہی ہم اپنی مرضی سمجھیں، انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ملے گی، آپ کو سدا خوشی ملے گی اور آپ خوشحال رہیں گے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ شادی اپنے والدین کی مرضی سے کریں، اپنے بڑوں کی مرضی سے کریں۔ ہاں، پسند ناپسند آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، لڑکی کو بھی اس بات کا اختیار ہے، لڑکے کو بھی اس بات کا اختیار ہے، لیکن بڑے جہاں مناسب سمجھ رہے ہیں آپ اس میں کبھی رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ بڑے اپنی اولاد کے حق میں، اپنے چھوٹوں کے حق میں ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں، ہر اعتبار سے اچھا سوچتے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کی ہاں میں ہی ہماری ہاں ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی سے کورٹ میرج کرنا، لے کر بھاگ جانا یا اس طرح سے کوئی بڑا قدم اٹھا لینا، یاد رکھیں اس کی وجہ سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا کام آپ یہ کریں خوشحال رہنے کے لیے، شادی کے بعد کے والدین کی مرضی سے آپ شادی کریں۔ اور دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نکاح مسجد کے اندر کریں۔ مسجد کے اندر جب آپ نکاح کریں گے، جہاں کہیں بھی آپ بارات لے کر جا رہے ہیں یا آپ کے علاقے میں بارات آ رہی ہے، آپ کی بہن کی، بیٹی کی، یا آپ کے رشتہ داروں میں کسی لڑکی کی بارات آ رہی ہے یا کوئی لڑکا ہے وہ بارات لے کر کہیں جا رہا ہے، تو وہاں پر ہر جگہ مساجد ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر جو ہے نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ میرج ہالوں میں، ہوٹلوں میں اور اسی طرح گھروں میں نکاح کا جو رواج ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ جو برکتیں اترتی ہیں مساجد کے اندر اترتی ہیں، مسجدوں کے اندر جو نکاح ہوتے ہیں، میری نظر میں جتنے بھی نکاح مسجد کے اندر ہوئے ہیں ان کے اندر
خوشحالی رہتی ہے، اس کے اندر برکتیں اترتی ہیں، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس نکاح میں مانگی گئی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کریں، چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں، لیکن مسجد کا انتخاب کریں، جگہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد میں ہم نکاح کریں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اگر ممکن ہو سکے تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح کریں۔ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کے جو وقت ہے، اس وقت میں نکاح کریں، انشاءاللہ آپ کا نکاح کامیاب رہے گا، ایسا بندھے گا کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ دونوں ایک دوسرے کے فرما بردار رہیں گے، اور والدین، سرپرست، رشتہ دار یا سارے کے سارے خوش رہیں گے، سارے خوشحال والی زندگی گزاریں گے۔ یہ تین کام اگر آپ کر لیں گے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ سدا سلامت رہیں گے، خوش رہیں گے۔ یہ تجربہ ہے، اور جس کو بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے وہ سدا سلامت رہا ہے، خوش رہا ہے۔ جو تیسری بات ہے جمعے کے دن نکاح کرنے کی، یہ جمعے کے دن نکاح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر بڑے اور کسی وجہ سے دوسرے دن نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ صرف علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ جمعے کے دن نکاح کیا جائے، وہ بھی عصر اور مغرب کے درمیان مسجد کے اندر۔ اگر اس طرح ممکن نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پہلی دو باتیں ہیں ان کا لازمی طور پر اہتمام کیا جائے، اس پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ پہلی بات والدین کی مرضی سے شادی ہو، دوسری بات مسجد کے اندر نکاح کرے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ بیٹی کا نکاح مسجد میں کرے، ہر بھائی کو چاہیے کہ بہن کا نکاح مسجد میں کرے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومیں گی، اور آپ سدا خوش رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔